کرتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے سورہ مبارکہ والعصر کی تلاوت کی ہے۔ قرآن مجید کے چھوٹے سوروں میں سے ایک سورہ ہے، مگر جامع سورہ ہے، یعنی پورے قرآن کا کام اگر ایک سورہ کرنا چاہے تو وہ سورہ والعصر کر سکتا ہے۔ میں پچھلے دنوں ایک سوشل میڈیا پر ایک پیغام دیکھ رہا تھا کہ ایک ہندو سیاستدان نے اپنے خطاب میں سورہ والعصر کو تلاوت کرتے ہوئے کہا کہ قرآن مجید کے اس سورے پر جو عمل کر لے وہ مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہترین انسان بھی ہے۔ ویسے بھی سب سے زیادہ مشکل کام اچھا انسان ہونا ہے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ روح اللہ الموسوی الامام الخمینی کے درس اخلاق کو سننے کی توفیق ہو رہی تھی۔ ہمارے ابتدائی ایام تھے حوزہ علمیہ قم میں، اور امام کی رحلت کے ایام بھی قریب تھے، یعنی کچھ سالوں کے بعد حضرت آیت اللہ خمینی کا انتقال ہو گیا۔ تو امام خمینی نے اپنے خطاب میں ایک مرحلے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ڈاکٹر بننا آسان ہے، انجینئر بننا آسان ہے، سیاستدان بننا آسان ہے، پھر فرمایا روحانی بننا، مولوی بننا آسان ہے، فرمایا انسان بننا مشکل ہے۔ یہ تمام شعبۂ زندگی ہمیں بہتر انسان بنانے کے لیے ہیں۔ اگر کوئی اچھا ڈاکٹر ہے اور اچھا انسان نہیں ہے تو وہ گویا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی اچھا عالم ہے مگر وہ اچھا انسان نہیں ہے تو گویا وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے، مؤلف مصنف اپنی کتاب کے موضوع کا تعین کر کے کتاب لکھتا ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ نے کمپوز کی ہے، قرآن اللہ نے تالیف کی ہے، قرآن اللہ نے لکھی ہے۔ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، اس وقت بات یہ ہے کہ یہ کتاب ہے اور کتاب کا کوئی نہ کوئی عنوان ہوتا ہے، مرکزی نقطہ ہوتا ہے، ہر کتاب کا محور ہوتا ہے کوئی نقطہ کہ جو پوری کتاب اس کے گرد چل رہی ہوتی ہے۔ کیونکہ نہج البلاغہ مولا علی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، سید رضی نے ان کے پسند کے مطابق جو خطبات اور خطوط انہیں اچھے لگے، جن پہ ان کا دل آ گیا، جن پہ ان کا دماغ آ گیا، جس کے آگے ان کا قلم ٹوٹ گیا، جس کے آگے وہ جھک گئے اور کہا اس سے اونچا کلام میری نزدیک ہو نہیں سکتا، وہ انہوں نے جمع کر کے ایک جگہ کر دیا اور نام اس کا نہج البلاغہ رکھ دیا۔ اسی لیے شہید استاد مطہری جب نہج البلاغہ پر ایک خلاصہ لکھتے ہیں، ہوتا ہے نا کسی کتاب پر خلاصہ لکھیے، مثلا ایک فلاں 10 جلدی فلاں کتاب ہے، اس پوری 10 جلدی کتاب کے اوپر 10 صفحوں میں خلاصہ لکھیے کہ اس پوری 10 جلد میں کیا پڑھا آپ نے۔ تو شہید استاد مطہری نے جب نہج البلاغہ کے اوپر خلاصہ لکھا تو اس کا نام انہوں نے درسائے نہج البلاغہ کے نام سے وہ کتاب اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے، فارسی میں ان کی خطابات، ان کی تقریروں کا مجموعہ ہے، شہید مطہری کی وہ تقریروں کا مجموعہ ہے، درسائے قرآن، درسائے نہج البلاغہ کے نام سے، جو اردو میں کئی مرتبہ شائع ہوئی ہے۔ اس میں شہید مطہری نے فرمایا کہ پورے نہج البلاغہ میں مولا علی نے 7 موضوعات پر، مولا کے 7 موضوعات اس پوری نہج البلاغہ پر غالب ہیں۔ اگر علی خود کتاب لکھتے تو 7 موضوعات پر کتاب نہیں لکھتے، یہ کیونکہ سید رضی کے نے مجموعہ جمع کیا ہے تو 7 موضوعات کو سید شیخ مرزا مطہری نے فہرست بنائی ہے کہ اس میں اس موضوع پہ مولا کا کلام ہے، اس میں اس موضوع پہ مولا کا، 7 محوروں پر، 7 نقطوں پر یہ پوری کتاب ہے۔ اب وہ 7 نقطے ہم نے جب یہاں آپ کے پڑوس میں اس گراؤنڈ میں مجلس پڑھی تھی نہج البلاغہ کے عنوان سے، تو وہاں ہم نے بیان کیا تھا کہ وہ کون سے 7 نکات ہیں۔ اس وقت موضوع نہیں ہے ہمارا، موضوع یہ ہے کہ ہر کتاب کا ایک نقطہ مرکزی ہوتا ہے، ہر کتاب کا ایک مرکزی پوائنٹ ہوتا ہے جس کے گرد پوری کتاب کا مواد چل رہا ہوتا ہے، لکھنے والے کی ساری توجہ اس مرکزی چیز کے اوپر ہوتی ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے تو اس کا بھی کوئی مرکزی نقطہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کس موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے؟ قرآن مجید انسان کے موضوع پر لکھی گئی کتاب ہے۔ اس کتاب کا محور انسان ہے، اس کتاب کا مرکزی نقطہ انسان ہے، انسان سے متعلق ہی ہے جو کچھ ہے، اور جتنا بھی اس سے وابستہ چیزیں بنیں گی وہ سب قرآن مجید کے اندر ذکر ہے۔ تو اصل ہدف اور مقصد میرا اور آپ کا یہ ہے کہ ہم اچھے انسان بن کر اس دنیا میں رہیں۔ اللہ نے ہمیں انسان جب بنایا ہے تو ہم انسان بنے رہیں،
اور جیسا اللہ نے ہمیں بنا کر بھیجا تھا ویسے ہی بنے رہیں اور ایسے ہی واپس چلے جائیں۔ بڑا کارنامہ ہے کسی انسان کا کہ وہ انسان پیدا ہو اور انسان مرے۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ نے انسان پیدا کیا ہے مگر وہ مرے جانور ہیں، جانور مرے ہیں، پتھر مرے ہیں، پودے مرے ہیں، حیوان مرے ہیں، جی شیطان ہو کر مرے ہیں، جیسے قرآن مجید کے اندر یہ سارے موضوعات ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں آپ سے۔ اور بڑا کارنامہ ایک انسان کے لیے ہے کہ وہ جیسا پیدا کیا گیا ہے ویسا ہی رہے، اپنے آپ کو سالم رکھے، اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ اس کے لیے کیا کیا جائے، کیسے ہوگا یہ کام؟ میرا یہ جوان، یہ میرا کم سن ساتھی پوچھ سکتا ہے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم انسان مریں، جسے قرآن مجید کی ایک آیت کے اندر اس انداز سے بھی کہا گیا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خبردار اس دنیا سے نہ جانا مگر مسلمان جانا۔ تمہیں مسلمان پیدا کیا تھا، دین حنیف پر پیدا کیا تھا، فطرت پر تمہیں پیدا کیا تھا، جب پیدا کیا تھا مسلمان پیدا کیا تھا، اب جب مرنے لگو تو مسلمان مرنا، جیسا بھیجا تھا ویسے ہی رہنا، ویسے ہی واپس آنا۔ یہ کارنامہ کیسے ہوگا؟ بہت مشکل ہے یہ۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ہے کام بہت مشکل، اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسانی سے اسے تشریح کر دیا جائے اور اسے بیان کر دیا جائے۔ اس کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اس کے کچھ مراحل ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے کچھ اصول ہیں۔ وہ کیا ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو انسان رکھے؟ تو یہ شاید اس موضوع میں نہ صحیح مگر دوسرے موضوعات میں مشاہدے میں آیا ہے۔ کوئی شخص اگر ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو یقیناً اس شعبے سے متعلق لوگوں سے دوستی کرنی پڑے گی۔ کوئی اگر انجینئر ہے تو انجینئروں کے ساتھ اس کے تعلقات ہوں گے، کچھ سینئر ہوں گے، کچھ جونیئر ہوں گے، کچھ کولیگز ہوں گے، کچھ ساتھی ہوں گے، کچھ ہمکار ہوں گے، کچھ مددگار ہوں گے۔ کوئی سیاستدان ہے تو وہ بیٹھتا ہی سیاستدانوں میں ہے، اس کی دوستیاں، اس کی بیٹھکیں، اس کی آمد و رفت سیاستدانوں میں ہے۔ ہر شخص جو جس قبیلے کا ہوتا ہے یا جس شوق سے، جس شعبے سے اس کا تعلق اور شوق ہوتا ہے، توجہ چاہوں گا آپ سے، وہ انہی لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اگر مجھے انسان بننا ہے یا انسان ہوں اور انسان رہنا ہے اور انسان مرنا ہے تو پھر انسانوں کو ڈھونڈنا پڑے گا مجھے، پھر میری دوستی بھی انسانوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ممکن ہے کوئی کہے کہ صاحب کیا اب ہماری دوستی انسانوں کے ساتھ نہیں ہے؟ کیسے طے کریں کہ کون انسان ہے اور کون انسان نہیں ہے؟ تو قرآن مجید نے انسانوں کے انسان ہونے کے حوالے سے کچھ شناخت اور کچھ اس کی پہچاننے کا ذریعہ ہمیں عطا کیا ہے۔ ان میں سے ایک رستہ اور ایک جو شناخت کا ذریعہ ہے وہ یہ سورہ مبارکہ والعصر ہے۔ ایک درود اور ہدیہ کریں نبی اور آل نبی کی ذات پر۔ اللہ صلی علی محمد۔ والعصر، قسم ہے عصر کی۔ عصر سے بھی مراد یہاں پر یہ ظہر کے بعد والا عصر نہیں ہے، یہ ظہر کے بعد والا عصر مراد نہیں ہے، بلکہ عصر سے مراد اللہ اکبر ایک ایسا لمحہ اور ایک ایسا وقت، مطلقاً وقت، کیونکہ وقت کی بنیاد پر اور وقت کی ہی بلبوتے کے اوپر ہم کام کریں گے۔ ہمارا جو بھی کام ہے وہ وقت کی بنیاد پر ہے۔ وقت اگر نہیں ہے، وقت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وقت سے استفادہ نہیں ہے، وقت کی قدر نہیں ہے، وقت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وقت شناسی نہیں ہے، وقت قدری نہیں ہے، تو ہم کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ وقت کو پہلے اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ والعصر، قسم ہے وقت کی۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت کا حامل کسی انسان کو انسان بننے میں، اور کسی کو اگر انسان بننا ہے اور انسان رہنا ہے تو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل کون سی چیز ہونی چاہیے اس کے نزدیک؟ وقت۔ جس کے نزدیک وقت کی قدر نہ ہو، جو وقت کو پہچانتا ہی نہ ہو، جو وقت کو جانتا ہی نہ ہو، وہ کچھ نہیں کر پائے گا، وہ آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ جتنے کامیاب ترین لوگ معاشرے میں گزرے ہیں وہ ہیں جو وقت شناس ہوتے تھے، وقت کی قدر کرتے تھے۔ وقت ضائع کرنے والے لوگ اور فضولیات میں مبتلا ہونے والے لوگ بڑے لوگ نہیں گزرے ہیں معاشرے میں۔ وقت سے بھرپور استفادہ، وقت سے بھرپور فائدہ اٹھانے والے۔ قسم ہے وقت کی۔ اب یہ کون سا وقت ہے جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے؟ مفسرین کا کہنا ہے مطلق وقت، مطلق وقت، یہ بھی وقت، اس کی یہ بھی قابل قسم پروردگار ہے۔ ہر لمحہ، ہر وقت اللہ کی قسم کا مورد ہے، اللہ کی قسم اس کا شامل ہو رہی ہے۔ بعض کا کہنا نہیں، یہ وقت سے مراد مطلق وقت نہیں ہے، بلکہ وقت عصر عاشور ہے۔
امام حسین کی قربانی کا وقت، امام کی جانثاری کا وقت، وہ اس قابل ہے کہ اللہ اس کی قسم کھائے، اور اس وقت کو سارے وقتوں پر اللہ نے امام بنا دیا۔ ہر وقت کا پیشوا امام حسین کی شہادت کا وقت۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ یہاں وقت سے مراد عصر ہے، اور عصر سے مراد دورانیہ ہوا کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مثلاً آیت اللہ بہجت اور آیت اللہ مثلاً خامنئی ایک عصر کے لوگ ہیں، مثلاً آیت اللہ بروجردی اور مرحوم نائینی ایک عصر کے لوگ ہیں، فلاں اور فلاں ہم عصر تھے، فلاں شاعر کا ہم عصر تھا۔ یہ جو ہم عصر یعنی ایک زمانے کے لوگ، ایک طویل دورانیہ ہے جس کی قسم اللہ کھا رہا ہے۔ تو یہاں خود شہید مطہری نے بھی تفسیر کے اندر لکھا ہے، والعصر کی تفسیر کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ یہاں وقت سے مراد، عصر سے مراد عصر پیغمبر ہے۔ 23 سال کی نبوی زندگی یہ اس قابل ہے کہ اللہ اس کی قسم کھائے، عصر پیغمبر۔ غرض انسان بننے کے لیے اور اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے کے لیے وقت کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتا، اور بس جس وقت کے اندر اس نے کوئی فعل انجام دیا ہو وہ فعل ہے جو اس کی قیمت بن جاتی ہے۔ اس وقت آپ کو یہ فعل پسند ہے، میری اور آپ کی قیمت ہی یہ کام ہے۔ جو شخص جس چیز کو پسند کرتا ہے وہ اس کی قیمت ہوتی ہے۔ خود پسند ایک قیمت کا نام ہے۔ جی بعض لوگ کہتے ہیں شوق کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، شوق کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ ہاں شوق خود ایک قیمت ہے۔ بعض لوگ بہت سی چھوٹی چیزوں پر اپنے آپ کو مصروف کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ اس کی قیمت وہی ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا، ایک میں رقیق مثال دے رہا ہوں۔ بعض لوگ کبوتروں کو شوق رکھتے ہیں، صبح سے شام تک ان کا جو کبوتر اڑ رہا ہوتا ہے اسی میں مصروف ہوتے ہیں کہ یہ واپس کب آئے گا۔ اس کی قیمت ہی کبوتر ہے، اس لیے کہ اس نے اپنا شوق اور اپنی توجہ اور اپنا کام وہ قرار دے دیا ہے۔ جسے جو پسند کرتا ہے وہی اس کی قیمت ہوتی ہے۔ قیمتو، حدیث سن لیجئے، قیمتو کل امرئن ما یحسنو، ہر شخص کی قیمت وہی ہے جو جسے وہ پسند کرتا ہے۔ جسے جو پسند کرے گا وہی اس کی قیمت ہو جائے گی۔ اب ہر شخص اپنی قیمت خود لگا رہا ہوتا ہے، ہر شخص کی قیمت وہ خود اپنے ہاتھ میں ہے اس کے۔ علی بن ابی طالب کے نزدیک علی کی قیمت جنگ خیبر کا فتح کرنا جبکہ شوق سے کر رہے تھے کام، جنگ خندق کا فتح کرنا جبکہ شوق سے کر رہے تھے کام۔ علی بن ابی طالب کی قیمت یہ فتوحات جنگی نہیں تھی، علی بن ابی طالب کی قیمت یہ تھی کہ آپ بستر پیغمبر پہ سو کر اپنے نفس کو بیچیں، اپنی قیمت لگائیں اللہ کی مرضیوں کے بدلے میں۔ یہ علی کی قیمت ہے، مرضی پروردگار علی کی قیمت۔ ہر شخص اپنی قیمت لگا رہا ہے۔ اللہم صل علی محمد۔ لہذا قرآن پکار کر کہہ رہا ہے والعصر، قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر۔ جناب فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں جب اس سورے کی تفسیر کرنے لگے تو کہتے ہیں، اہل سنت کا بڑا نام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں سوچتا تھا کہ انسان خسارے میں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تفسیر تو میں لکھ رہا تھا مگر مجھ سے ہضم نہیں ہوئی تھی یہ آیت، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ اس کو خود کیسے سمجھوں، جو کتاب میں لکھوں گا تو میرے پڑھنے والے سمجھیں گے۔ آپ نے غور کیا ہوگا بعض اوقات کلاس میں شاگردوں کو سمجھ میں نہیں آتی کوئی بات، تو پہلے تو استاد سے پوچھنا چاہیے کہ آپ سمجھ گئے تھے یہ بات جو آپ شاگردوں کو سمجھا رہے تھے؟ زیادہ تر استاد ہی سمجھا ہوا نہیں ہوتا، تبھی شاگرد بھی نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بات منتقل ہو تو پہلے سے خود ہضم کرنا پڑے گا، پہلے سے خود سمجھنا پڑے گا۔ فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ میں اس سورہ مبارکہ کو خود پہلے ہضم کرنا چاہ رہا تھا، سمجھنا چاہ رہا تھا، تب میں لکھتا تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، کسی برتن میں ہے، کسی ظرف میں ہے، کسی گھر میں ہے، لفی خسر، خسران میں ہے، کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں نقصان ہی نقصان ہے، مسلسل نقصان ہو رہا ہے اس کا، اور کیا چیز روکے گی اسے اس نقصان میں رہنے کے باوجود؟ وہ پھر آگے 4 نکاتی منصوبہ ہے، وہ اللہ نے 4 نکات عطا کیے ہیں کہ ان 4 نکات پر عمل کرو گے تو تم نقصان میں۔ فرمانے لگے میں غور کر رہا تھا، پریشان تھا کہ آخر اسے کیسے سمجھوں، تو انہی ایام میں جب میں اس کی تفسیر لکھ رہا تھا تو میں اپنے گھر سے ایک جگہ سے دوسری جگہ، اپنے گھر سے کہیں جا رہا تھا تو رستے میں برف بیچنے والا
آواز لگا رہا تھا، رحم کرو اس پہ کہ جس کا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے، رحم کرو اس پہ جس کا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے، خرید لو مجھ سے میرے یہ برف، اس لیے کہ میرا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے۔ پانی بن بن کے مسلسل بہہ رہا تھا وہ برف۔ کہنے لگے مجھے سمجھ میں آ گیا کہ انسان مسلسل اس کیفیت میں ہے، مسلسل زد میں ہے نقصانات کی۔ ان الانسان لفی خسر، کوئی ایک لمحہ نہیں ہے جو اس کا ضائع نہ ہو رہا ہو، کوئی ایک لمحہ نہیں ہے جو اس کو نقصان نہ پہنچا رہا ہو۔ کیا چیز ہے کہ جو اسے نقصان سے بچا سکتی ہے؟ پھر قرآن آگے 4 نکات کا ذکر کر رہا ہے، ایمان، عمل صالح اور صبر کی تلقین کرنا اور صبر کو ادا کرنا اور انجام دینا، حق بولنا اور حق سننا، دو طرفہ۔ یہ 4 چیزیں اگر کوئی کر لے تو وہ اس کا سرمایہ محفوظ ہو جائے گا، وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں ہوگا۔